خاندان رسول موجود ہیں اور کچھ سوال ہم ان سے کریں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ حکومت نے دل کھول کر تنقید کا نشانہ بنایا ہے تحریک لبیک پاکستان کو، اور حکومت کی طرف سے یہ بیان بھی آیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان مذہبی جماعت نہیں ہے، تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ مذہبی جماعت ہے، اور جو وہ کام کر رہے ہیں وہ عاشق رسول ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم سب کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور حکومت جو کارروائی کر رہی ہے یا ان کے خلاف جو اپنا پروپیگنڈا کر رہی ہے یہ غلط ہے، کیوں عاشق رسول جو ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، اور یہ ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اگر حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمارے کسی ہنڈکندے سے یہ ڈر جائیں گے یا دب جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے، کیونکہ عاشق رسول جو ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، مرنے کے لیے یہ ملک کلمے میں بنایا گیا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ پاکستان اس وقت وجود میں آیا جب اس کلمے کو پڑھا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اپنی قربانیاں دیں، اس ملک کو وجود میں لائے۔ آج یہ عاشق رسول جس طرح کے بھی مطلب لڑ رہے ہیں، جس لیے بھی لڑ رہے ہیں، چاہے حکومت سے لڑیں یا غیر مسلم سے لڑیں، لیکن یہ عاشق رسول ہیں اور یہ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ کامیابی انہی کی ہوگی، جس لہو پہ بھی جائیں گے، جیسے بھی جائیں گے، جس پینل پہ بھی جائیں گے، کامیابی انہی کی ہوگی۔ یہ بتائیں کہ ایک ہم ساری باتوں کو اگر ایک طرف کریں، صرف میرا ایک سوال ہے، وہ حکومت سے ہے، اور آپ سے اس کا نظریہ میں لینا چاہوں گا کہ جو ان کا سفیر ہے، فرانسی سفیر ہے، آپ اس کو ملک بدر کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ان کے ذاتی مفادات ہوں گے، کس طرح کے مفادات؟ جو بھی مفادات ہو سکتے ہیں حکومتی سطح پر، جو ان کو مل رہا ہوگا مال کھانے کے لیے، جس طرح کے وہ الزامات ان پہ لگا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بالکل صحیح ہوں، انہوں نے پہلے ہی دے دیا ہو یار ہم تو نہیں جا رہے، ہمیں بٹھا کے روکو، ان کو جو بھی کرنا ہے تو مارو پیٹو، اور وہ کر رہے ہیں، میڈیا دکھا رہے ہیں نا کہ لوگوں کو مار بھی رہے ہیں، پیٹ بھی رہے ہیں، شہادت بھی ہو رہی ہے لوگوں کی، عاشق رسولوں کی۔ اور کیا چاہتے ہیں، اور کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ میڈیا کس طرح دیکھنا چاہتی ہے؟ خان صاحب کا بیان آیا ہے کہ یہ دھرنا کرنا اور یہ لانگ مارچ کرنا اس سے معیشت کو نقصان ہے، ہمارے ملک کو نقصان ہے، تو کہ جب عمران خان کی حکومت نہیں تھی تو اس وقت کیا لانگ مارچ وغیرہ نہیں تھی، اس وقت دھرنے نہیں تھے پی ٹی آئی کی جانب سے؟ یہ تو ہمارا وظیفہ رہا ہے کہ اگر میں کھاؤں تو میٹھا میٹھا، تم کھاؤ تو کڑوا، تھو تھو کرتے ہیں، تو اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ میں نے اگر وہی والی بات ہے کہ میں ناچوں تو فیشن، آپ ناچو تو مجرا، تو اس طرح کی باتیں کرنے تھے۔ میں جو پروگرام جو بھی کام انہوں نے اپنی حزب اختلاف میں رہ کر کیے وہ صحیح بہتر تھے، اچھے تھے۔ آج دوسری اپوزیشن کر رہی ہے یا مذہبی جماعت کر رہی ہے تو یہ غلط ہے۔ تو بھائی ان کو موقع کیوں دیا آپ نے؟ آپ ان کو ٹیبل پہ لے کے بیٹھو نا، ان کے جو بھی مطالبات ہیں جائز، میں یہ نہیں کہہ رہا ناجائز، جائز مطالبات ہیں ان کے مانیں آپ، اور وہ جس طرح کے جو بھی کہہ رہے ہیں جو ان کا جائز مطالبہ ہے، اگر وہ ان کا جائز 10 میں سے ایک بھی مان لیں گے نا آٹومیٹک ہی چلے جائیں گے۔ ضرورت نہیں ہے ان کو، کیونکہ لڑنے کے لیے نہیں آئے وہ۔ دین جو ہے نا لڑنے کی اجازت نہیں دیتا، محبت کی، بھائی چارے کی، پیار محبت کی دیتا ہے۔ یہ آج جو اسلام ہمارا کامیاب پہنچا ہے یہاں تک، تو کس پر؟ لڑائی سے، تلوار سے نہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو محبت سے، پیار سے، اور یہی اپنے صحابہ کرام کو پہنچایا۔ صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا، علماء دین تک پہنچا، علماء دین نے ہمیں پہنچایا، جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں، اور ہم تو نبی کی چاہنے والے ہیں۔ ہمارا کچھ نہیں ہوگا، جنتیں ہمارے لیے ہیں، ان کے لیے نہیں۔ جو ان کا غداری کر رہے ہیں، نام ان کا لیتے ہیں اور غلامی کسی اور کے کرتے ہیں، ان کے لیے نہیں۔ میرا آخری سوال آپ سے، تحریک لبیک پاکستان کے جو بھی مذاکرات ہیں، جو بھی چیزیں انہوں نے حکومت کے سامنے رکھی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت ان کی باتیں مان لے گی؟ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ کیا یہ ہوگا؟ ماننا چاہیے، نہیں مانے گی تو ان کی ہٹ درمی ہے، لیکن ان کو ماننا چاہیے، جائز مطالبات ان کے پورے ہونا چاہیے۔ جناب تو ان بھائی سے کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ لانگ مارچ جو چل رہا ہے اس سے معیشت کو بڑا نقصان ہو رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیے جب خان صاحب کی حکومت نہیں تھی تو کیا اس وقت لانگ مارچ نہیں تھا؟ کیا اس وقت دھرنا نہیں تھا؟ کیا اس وقت معیشت کو نقصان نہیں تھا؟ معیشت کو جتنا نقصان انہوں نے خود پہنچایا نا، اتنا کسی نے نہیں پہنچایا۔ آپ تیل کی قیمت دیکھو، آٹے کی قیمت دیکھو، چینی کی قیمت دیکھو، وہ کہاں پر پہنچی ہوئی ہے؟ 115 روپے کلو چینی ہے، 350 روپے کلو تیل ہے۔ تو معیشت کو نقصان یہ دھرنے نے پہنچایا یا اس نے پہنچایا؟ اس حکومت نے پہنچایا۔ یہ تبدیلی آئی ہے نا، یہ تبدیلی آٹے کے ریٹ 50 روپے سے پہنچ کے 75 روپے پہ پہنچ گئے۔ اور رہی بات دھرنے کی، دھرنا اسٹارٹ کہاں سے ہوا؟ ختم نبوت کے اوپر انہوں نے دھوکہ دیا، خادم حسین رضوی صاحب سے انہوں نے کمٹمنٹ کی۔ فرانس کا صدر جو وہ کہتا ہے سرکاری طور پہ اس نے توہین کی، یہاں سے ایک جملہ بھی نہیں گیا، اور انہوں نے یعنی کہ قرارداد وہ کہا کہ ہم یعنی کہ قرارداد لائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، آپ واپس جائیں۔ یہ واپس گئے، خادم حسین رضوی صاحب کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا، ٹھیک ہے، ایک یعنی کہ جو پیرالائز تھے وہ، ان کے ساتھ ان کا کون سا سیاسی ایجنڈا تھا؟ کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں تھا، نہ پہلے تھا نہ آج ہے۔
کل بھی ختم نبوت کا مسئلہ تھا, آج بھی ختم نبوت کے پہرے دار خادم حسین رضوی جو ہے نا, وہ شخص کا نام نہیں ہے, وہ نظریے کا نام ہے. اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے تک کتنوں کو مارو گے, کتنوں کو جیلوں میں ڈالو گے. یہ سمجھتے ہیں چند لوگ ہیں, چند ہزار لوگ نہیں ہیں. یہ ان کی سوچ ہے. یہ آئیں گے پھر عوام سے مانگنے نا ووٹ, تب ان کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ جو ظلم کر رہے ہیں نا, ان کو آؤٹ پٹ ملے گا اور مل رہا ہے. مجھے یہ بتا, جس طرح بھی آپ نے فرانسی سفیر کی بات کی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے حکومت جو ہے فرانسی سفیر کو وہ ملک بدر کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اس میں ان کا مفاد کیا ہے؟ دیکھیں, ملک بدر کی بات تو انہوں نے کہا نا کہ پارلیمنٹ, ہم پارلیمنٹ پہ لے کے جائیں گے. انہوں نے خود کہا ہم ڈیبیٹ کریں گے, لیکن نہیں گئے, خود مکر گئے. پھر انہوں نے کہا مذاکرات ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے. انہوں نے ٹائم گیننگ کی ہے کہ رک جائیں گے. آپ نے کہا سردی ہے وہاں پر, لیکن ایمان کا جذبہ ان کا پختہ ہے. اور وہ 10 دن کیا 10 سال بھی بیٹھے رہیں گے. حکومت سن لے, وہ یہ نہیں سمجھے کہ یہ 10 دن کے بعد ان کا ایمان الحمدللہ پختہ ہے. ہم خون دیا ایمان. اسلام جو ہے نا, جب خون کی ضرورت پڑی ہے نا, اہل سنت والجماعت حاضر ہے اور انشاءاللہ حاضر رہے گی. یہ ان کی سوچ ہے کہ یہ چند لوگ ہیں, چند 100 افراد ہیں, نہیں پورا پاکستان ہے. ہر مسلمان جس میں کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ اس کا پہرے دار ہے, محافظ ہے. ان کی گولیاں ختم ہو جائیں گی, ہمارے سینے ختم نہیں. خدا کی قسم, بابا صاحب نے کہا نا, مرنا تو ایک دن ہے ہی, موت تو براق ہے. تو اس سے بہتر موت کیا ہوگی کہ ختم نبوت کی پہرے داری میں انسان دنیا سے چلا جائے. تو یہ بتائیے کہ TLP نے, تحریک لبیک پاکستان نے حکومت کے سامنے جو مذاکرات رکھے ہیں کہ آپ ہمارے مذاکرات مان لیں, ہم گھر چلے جائیں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے, حکومت تحریک لبیک پاکستان کی باتیں مانے گی؟ میرے بھائی, تحریک لبیک والوں کی نیت صاف ہے. جو وہ بولتے ہیں ان کا کوئی دوسرا چہرہ نہیں ہے کہ منہ پہ کچھ ہے اور پیٹھ پہ کچھ ہے. جس طرح حکومت کر رہی ہے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں, پیچھے سے آپریشن کی تیاری کرتے ہیں, تو تحریک لبیک والوں کی ایک زبان ہے, ایک چہرہ ہے, اور منافقت نہیں ہے اس میں. حکومت میں ہے منافقت. میں آپ کو کھل کے کہتا, آپ خود دیکھ رہے ہو نا میڈیا والے یار, وہ کہتا ہے کہ کل ہوگی, پرسوں ہوگی, جمعرات کو ہوگی, پر ایک ٹائم آپ کا وزیر داخلہ نہیں دے پا رہا کہ وہ اتنی بڑی پوسٹ ہے, اتنا ذمہ دار غیر ذمہ دار آدمی کہ وہ ٹائم نہیں بتا سکتا. کسی بھی آپ سرکاری پرائیویٹ جاب میں کرتے ہو, ایک ٹائم مانگتے ہو, ایک ٹائم بتاتے ہو کہ 4 بجے ہوگی, 5 بجے ہوگی, 6 بجے ہوگی. کبھی اس طرح نہیں بولتے کہ 5, 6, 10, 12, 8 گھنٹے لگ جائیں. ایسا نہیں یار, یہ کیا آپ سنسیئرٹی, کتنے لوگ آپ خود کہہ رہے ہو معیشت روڈ بلاک ہے, یہ تماشا نہیں ہو رہا. ہمیں بھی احساس ہے, وہ بھی خوشی سے نہیں بیٹھے ہوئے, سمجھ رہے ہو, جو اسکول جا رہے ہیں. اور یہ اس کے ذمہ دار حکومت ہے, وہ لوگ نہیں ہیں. وہ پرامن پروٹیسٹ کر رہے ہیں اپنا, انہوں نے کوئی راستہ نہیں روکا. خندقیں کس نے کھودی یہ بتاؤ مجھے. ابھی آپ خود وہاں جا کے دیکھ لو, کنٹینر کس نے رکھے, کنٹینرز وہاں پر کھڑے ہیں. نہیں ہے, تماشا نہیں. خدا پاک کی قسم, یہ وہی کہتے ہیں نا, پاکستان بنا کیوں, کلمے کی بنیاد پہ پڑھنا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, خدا پاک کی قسم, یہ شعور کی ضرورت ہے, یہ بیدار میچ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. آپ جا کہاں رہے ہو, امت مسلمہ کو کہاں لے کے جا رہے ہو, آپ اپنی نسل کو کہاں لے کے جا رہے ہو. ہمیں رہبر کی ضرورت ہے, لیڈرشپ. جو خادم حسین رضوی صاحب بیدار کر گئے مسلمان کو کہ جینے کا مقصد کیا ہے, میچ تماشے اور تالیاں زندگی کا مقصد نہیں ہے. پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شیخ رشید صاحب کو اور فواد چودھری صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان مذہبی جماعت نہیں ہے. انہوں نے کھلے الفاظوں میں کہا, میڈیا کے سامنے کہا, یہ بات آن ایئر گئی ہے, لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے سنا. اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ اس پہ کل مفتی اعظم جو ہے ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب نے بڑا کلیئر کٹ کہا کہ یہ, میں نے سنا ہے, یہ جھوٹے ہیں. اس پہ سیلانی صاحب, بشیر احمد فاروق صاحب کی بھی کل آئی ہے ویڈیو کہ یہ حکومت جھوٹی ہے, تحریک لبیک خالصتاً نابود سے رسالت. ان کا اور کون سا سیاسی ایجنڈا, آپ سے میں سوال کرتا ہوں, آپ بتائیں کہ اگر یہ وہ نہیں ہے, سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ مذہبی جماعت نہیں ہے, آپ کے سامنے کی بات, وہ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں 6 مہینے تک خادم وہ سعد حسین رضوی صاحب کو رکھا, سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ نے نہیں مانا, ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ نے نہیں مانا, 6 مہینے کے بعد یہ نکلے ہیں یا 6 دن کے بعد, آپ بتائیں نا حق اور سچ کی بات. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ اگر تحریک لبیک پاکستان مذہبی جماعت نہیں ہوتی تو جو ابھی لاسٹ ٹائم الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر یہ کھڑی نہیں ہوتی, کبھی بھی ووٹنگ کے لیے کھڑی نہیں ہوتی, الیکشن کے لیے کھڑی نہیں ہوتی. کبھی نہ خادم حسین رضوی صاحب نے کہا, نہ سعد حسین رضوی صاحب نے کہا اپنی ذات کے لیے کوئی بات کی ہو تو آپ مجھے بتا دیں. میں بھی اتنا تو شعور رکھتا ہوں کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا سفید ہے, کیا سیاہ ہے. یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے سر, ہمیں بھی پتہ ہے. اگلا شخص آپ اس کی بیک گراؤنڈ دیکھ لیں, اکاؤنٹ دیکھ لیں, اس کے الفاظ دیکھ لیں, خادم حسین رضوی صاحب ان کے صاحبزادے کے دیکھ لیں. اگر یہ پولیٹکس والے ہوتے ہیں نا تو یہ 2 مہینے 3 مہینے, ابھی حکومت تو کہتی ہے کہ آپ ڈیل کرو, آپ باہر آ جاؤ, ہمارے مطالبہ مان لو, اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاؤ, سارے سب کچھ دیں گے ہم آپ کو. وہ کہتا ہے کہ بھائی جو آپ نے بات کی ہم سے, جو معاہدہ کیا ختم نبوت پہ, اگلے نے
توہین کی ہے ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ ایک جملہ اور کچھ نہیں اپنی اسمبلی میں قرارداد پیش کرو. آپ نے جو بات کی آپ اس بات سے پیچھے ہٹ رہے ہو, الٹا ظلم کر رہے ہو, الٹا وہ کر رہے ہو کہ آپ یہ رگڑ علماء مشائخ یہ ان کو رگڑنا ناممکن والی بات آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا, حکومت کے لیے, فواد چودھری کے لیے, شیخ رشید کے لیے آپ کا کیا بیان ہے, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ پیغام دینا چاہوں گا کہ موت برحق ہے اور سدا بادشاہی میرے رب کی ہے. خادم حسین رضوی صاحب نے کہا نا, یہ چند دن کی, چند سال کی, چند مہینے کی وزارت, بڑے بڑے ظالم آئے, بڑے بڑے ظالم آئے, ان کو اللہ نے عبرت کا نشان بنایا. یہ وقتی طور پہ نہ کسی کی بادشاہت رہی ہے, ہر کسی کو جواب دینا ہے اس کا. وقت مہینے بعد, ہفتے بعد جب بھی چینج ہوگا, اور آپ کو پتہ ہے 1.5 سال بعد ہی اگر میں وہ کروں تو الیکشن ہے, اس کے بعد آپ کو پتہ جائے گا کہ پاور میں ہونے کے دوران کتنا ظلم کرنا, اس کا جواب بھی دینا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بھائی جان بہت بہت شکریہ, بہت سارے سوالات آپ سے کیے اور بہت زبردست طریقے سے آپ سے جوابات سننے کو ملے, اور جو آپ کا نظریہ تھا, آپ کی محبت تھی, وہ یقینی طور پر لوگوں تک پہنچی. ویل جناب, میں نے ابھی تک بہت سارے عاشقان رسولوں سے بات کی اور ہر انسان کا نظریہ مختلف ہے. ہر بندہ کسی بھی طریقے سے حضور کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا. ہم لوگ اپنے جان لٹانے کے لیے تیار ہیں, مر مٹ کٹ جانے کے لیے تیار ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور بزرگ موجود ہے, ان کو اس ویڈیو کا حصہ بنائیں گے. سر آپ بتائیں, جو بھی معاملات ابھی تک چل رہے ہیں اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا ہے بھائی, جو معاملات ہیں وہ صحیح چل رہے ہیں, غلط تھوڑی چل رہے ہیں. جو آپ اس میں موقف کا کیا مطلب آپ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ حکومت کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ حکومت